السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے دو ٹوک میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، دو ٹوک میں آج دو خبریں ہیں، اور دونوں خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کی جو امریکی سمٹ جس میں مدعو کیا گیا تھا، ایک تو اس میں پاکستان نہیں گیا، اور اس کے حوالے سے بھی اب بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہمارے میڈیا کے اندر موجود ہیں، اور مجھے ویسے حیرانگی نہیں ہوتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے جغرافیائی جو ہمارے ارد گرد کے جو معاملات ہیں انہیں نہیں سمجھتے، جو باؤنڈریز ہیں ان کو نہیں سمجھتے، اس خطے کی سیاست کو سمجھتے ضرور ہیں، لیکن وہ یہ ہے نا کہ بغض عمران کے اندر اور بغض پاکستان بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کو آج ہم خیر اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اور دوسری جو خبر ہے، پنجاب کے اندر آئے سب سیاست بڑی تیز ہو گئی ہے، اور یہ سیاست اس لیے تیز ہو گئی چونکہ زرداری صاحب وہاں پر آ گئے ہیں، اور ایک نعرہ وہاں پہ لگ رہا ہے کہ آج کا بھٹو زرداری، اور اس نعرے کی بنیادی وجہ، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، اور آپ اس سے رائے صاحب ایگری بھی کریں گے کہ جب بھی آصف علی زرداری میدان میں ہم نے دیکھا تو کوئی نہ کوئی سیاست کے اندر جو ہے نا وہ اپسٹ ضرور ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ تو سر طفل مکتب ثابت ہوئی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سر سب سے پہلے جو پاکستانی امریکی سمٹ میں نہیں گیا، آپ کے نزدیک سر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل فورمز پر، اور ایون جب ان کو باہر جا کر پاکستان کی نمائندگی کرنا پڑتی ہے تو وہ ایک لیڈر کے طور پر خود کو کیسے کیری کرتے ہیں۔ میں 3-4 مواقع کا عینی شاہد ہوں۔ میں نے ان کے جو امریکہ کے 2 دورے تھے، وہ دورے میں نے خود امریکہ جا کر کور کیے۔ اسی طرح 3 اور غیر ملکی دورے پرائم منسٹر عمران خان کے میں بطور صحافی کور کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ صحافت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو میاں نواز شریف کے بھی کئی غیر ملکی دورے میں نے بطور صحافی کور کیے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم کے دورے بھی کور کرتا رہا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا اور ہمارے ویورز کو پتہ چلے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک لیڈر کے طور پر کس طرح سے خود کو کیری کرتے ہیں، کسی قسم کا دباؤ نہیں لیتے، اور چاہے کوئی آپ کہیں کہ میڈیا کا دباؤ ہو، چاہے کسی بڑی عالمی قوت کا دباؤ ہو، پرائم منسٹر عمران خان وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے، اور جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرے ملک کے مفاد میں ہے اور بطور پرائم منسٹر میرے ریاست کے مفاد میں ہے۔ تو پہلا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے UNGA میں تقریر کی تھی، جو فزیکل اپیرنس تھی پرائم منسٹر عمران خان کی پہلی، اور وہ اجلاس ورچوئل اجلاس نہیں تھا بلکہ پرائم منسٹر عمران خان ٹریول کر کے گئے تھے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ میں اور 3-4 پاکستانی صحافی اسلام آباد سے ہم نے ٹریول کیا تھا۔ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان نے وہاں پر جس طرح سے بھارت کو سرپرائز دیا، یہ بھارت کے لیے بڑا غیر متوقع تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وہاں پہ RSS کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر بڑے ہی مدلل قسم کی تقریر کی اور بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے نریندر مودی کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلاموفوبیا کے متعلق بڑی مؤثر تقریر کی، اور اسلاموفوبیا کے متعلق جب آپ UNGA جیسے ہائیسٹ فورم پہ، UNGA جیسے عالمی فورم پر جو اعلیٰ ترین سطح کا فورم ہے، وہاں پر تقریر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سے مغربی ممالک کو آفینڈ بھی کرتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلاموفوبیا کے متعلق بڑی جاندار قسم کی تقریر کی، اور اتنی جاندار تقریر تھی ہاشمی صاحب کہ وہاں جو دیگر اسلامی ملکوں کے ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کلیپنگ کی۔ اور میں اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بھی بتا دیں کہ UNGA کا جو حال ہے اس کے اندر آپ کسی بھی زبان میں سپیچ کریں تو وہاں پر ایک ریکارڈنگ کا ایسا سسٹم موجود ہوتا ہے کہ آپ انسٹنٹ اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی پرائم منسٹر نے انگلش میں تقریر کی تھی اور اگر کوئی انگلش وہاں پہ نہیں سمجھتا اور وہ اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے سننا چاہتا ہے تو اس کی انسٹنٹ ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسلامک جو کنٹریز تھے ان کے جو ڈیلیگیشن تھے انہوں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے مسلمانوں کا مقدمہ
مغرب کو ناراض کر کے بھی اتنے مؤثر طریقے سے لڑا، تو انہوں نے بھی اس حال میں تالیاں بجائیں. آج تک وہ فوٹیج بھی موجود ہے، میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں. لیکن اس کے بعد کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، جو اصل میں دونوں واقعات ہیں، مختصراً بتا دیتا ہوں. ایک تو جب یہ ایونٹ ہو گیا تو اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے کرنی تھی ایک پریس کانفرنس. اب یہ پریس کانفرنس عموماً یہ ہوتا ہے، یعنی اگر بھارت کی سائیڈ ہو یا پاکستان کی سائیڈ ہو تو یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ کیا آپ کسی فارن میڈیا کو الاؤ کریں گے اس پریس کانفرنس میں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے انکلوئر میں ہوتی ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے انکلوئر وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پویلین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انکلوئر کہہ سکتے ہیں. تو اب پاکستانی انکلوئر میں جو پاکستان کے لیے ایک ہال مخصوص تھا، وہاں پہ یہ پریس کانفرنس ہونی تھی. پرائم منسٹر عمران خان اس پریس کانفرنس سے خطاب کرنے جا رہے تھے. تو اس وقت ہم 3-4 صحافی موجود تھے، تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو روک لیا اور میرے ساتھ 3-4 صحافی اور بھی موجود تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب، آپ نے جو تقریر کی ہے یہ UNGA میں، اس پر تو انڈین میڈیا بھی بڑا تلملا رہا ہے، انڈین وزارت خارجہ بھی بڑا تلملا رہا ہے، اور بھارت کی نے اپنا رائٹ ٹو رپلائی بھی استعمال کیا اور اس میں بڑے جوابی الزامات بھی عائد کیے. تو آج کی پریس کانفرنس میں ہم پاکستانی جو میڈیا یہ تو موجود ہوگا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ انڈین میڈیا، ظاہر ہے کہ انڈین میڈیا کے بہت سے صحافی ہمارے دوست ہیں، وہ بھی آتے ہیں کوریج کے لیے. وہاں پہ ہماری میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ڈنر بھی ہوتے ہیں، لنچ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ صحافی تو ہماری برادری کے ہیں. تو ہم نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب، انڈین میڈیا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں بڑے تابڑ توڑ قسم کے سوالات انہوں نے آپ سے کرنے ہیں، تو کیا انڈین میڈیا کو الاؤ کیا جائے گا؟ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، بالکل ان کو الاؤ کریں. ان کے ساتھ جو سٹاف موجود تھا انہوں نے کہا الاؤ کریں بالکل انڈین میڈیا کو، جو بھی فارن میڈیا یہاں پہ آنا چاہتا ہے اس کو الاؤ کریں، سارے انڈین جرنلسٹ کو الاؤ کریں اور پاکستانی جرنلسٹ بھی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے جب پریس کانفرنس کی اور سوال جواب کا سیشن شروع ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ ماڈریٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کس نے سوال کرنا ہے، کس نے جواب دینا ہے. ملیحہ لودھی بھی وہاں پر موجود تھیں. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارے پاکستانی صحافیوں کے سوالات پہلے لینے کے بجائے انڈین میڈیا کے سوالات لینا شروع کر دیے. آپ کانفیڈنس کا لیول چیک کریں کہ انڈین میڈیا کے سوالات لینا شروع کر دیے. بڑے ہی زہریلے قسم کے سوالات تھے. اس کے بعد افغان میڈیا، جو اس وقت یعنی ایک افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف ایک ہوسٹائل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، افغان میڈیا نے بھی بڑے ہی زہریلے قسم کے سوالات کیے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان بڑی دلیل کے ساتھ، مدلل انداز میں، کانفیڈنس کے ساتھ ان کے جوابات دیتے رہے، اور 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہچکچائے کہ یہ انڈین میڈیا تو کوئی اس طرح کے سوالات کر رہا ہے اور کوئی میں نے ایسا جواب دے دیا تو اس کے اوپر کوئی نئی کنٹروورسی نہ بن جائے. اچھا، اس کے بعد جب یہ سیشن ختم ہوا تو آخر میں کچھ ہم پاکستانی صحافیوں کو سوال جواب کرنے کا موقع ملا. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور ایونٹ میں شرکت کرنی تھی، اور وہ ایونٹ جو آرگنائز کروایا گیا تھا اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ 2-3 بڑے پلانٹڈ قسم کے سوالات کیے گئے، اور ویسٹرن میڈیا بھی موجود تھا، اسرائیلی میڈیا موجود تھا، انڈین میڈیا موجود تھا، اور ہم 3-4 پاکستانی صحافی. وہاں پہ پرائم منسٹر سے جہاں دیگر سوالات کیے گئے، اسپیسیفک کر کے اسرائیل کے متعلق سوال پوچھ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو پاکستان کیوں تسلیم نہیں کرتا. اور اس وقت UAE اور اسرائیل کی ابھی ڈیل نہیں ہوئی تھی، یعنی جو پیس ڈیل ان کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ عرب ممالک عنقریب 1-2 سال کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. تو پاکستان نے اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا اب تک کہ عرب ممالک کی پالیسی کو پاکستان ٹو کر رہا تھا. تو کیا اب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ تو پرائم منسٹر نے 1 منٹ نہیں لگایا وہاں پر. 1 منٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پچھلی حکومتوں کی ہو سکتا ہے یہ پالیسی ہو کہ عرب ممالک نے اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا تو پاکستان بھی اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن میری یہ پالیسی نہیں ہے، میری حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے. میری پالیسی یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا ایک منصفانہ حل نہیں ہوتا اور جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اس طرح کا ایک کوٹ جو ہے انہوں نے نقل کیا وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب تک فلسطینیوں کو اپنی آزاد اور خود مختار ریاست نہیں ملتی،
ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اچھا اتفاق ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ اسلامک ممالک کے ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. تو انٹرنیشنل فورمز پر امریکہ میں بیٹھ کر پرائم منسٹر عمران خان کسی عالمی طاقت کا انہوں نے دباؤ نہیں لیا, کسی عالمی میڈیا جو انتہائی ہوسٹائل میڈیا تھا اس کا دباؤ نہیں لیا. اور ایک مختصراً آپ کو اور واقعہ بتا دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے, تو پاکستانی صحافیوں کو بھی ایکسیس دی گئی. میں وائٹ ہاؤس میں موجود تھا, صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کی پریس کانفرنس تھی. اور عموماً جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے, چاہے وہ بھارتی پرائم منسٹر کا ہو, کسی بھی پاکستانی پرائم منسٹر کا, تو اس سے پہلے ایک بریفنگ سیشن ہو جاتا ہے اپنے ملک کے صحافیوں کے ساتھ, اور کچھ پوائنٹس بھی کبھی کبھار شیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہو جائے تو شاید پاکستان کی کوئی نمائندگی ہو جائے پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا پاکستانی صحافی میرے ساتھ ہیں تو میں ان سے کہلوا دوں کہ مجھے کوئی ایسی فل ٹاس دے دیں جیسے یہ میاں نواز شریف پرچیوں پر دیکھ کے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں جو پہلے سے میچ فکس ہوتا ہے. ایک مرتبہ بھی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ نہیں کہا, اور وہاں جا کے صحافیوں نے صدر ٹرمپ کے سامنے ہم سب نے پرائم منسٹر سے سوالات بھی کیے, صدر ٹرمپ سے بھی سوالات کیے, تو وہاں بھی بہت کانفیڈنس کے ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان جوابات دینا چاہتے تھے اس قسم کے انہوں نے جوابات دیے. تو یہ ذرا جو پس منظر ہے اس کو ہمارے ویورز ذہن میں رکھیں. اور اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے ریفیوز کیا ہے بائیڈن کی دعوت پر اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے, اس کے ہاشمی صاحب دو کانٹیکسٹ ہیں. ایک اس کا کانٹیکسٹ اور ایک اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ جو بائیڈن نے بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی طرف سے ایک سفارتی جھٹکا لگانے کی کوشش کی کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو کال نہیں کی, اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سفارتی نقصان بھی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور اگر امریکی صدر پاکستانی پرائم منسٹر کو اس سے قطع نظر کہ عمران خان پرائم منسٹر ہوں, میاں نواز شریف ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ بھی طے کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں کس مقام پر کھڑے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا کوئی دباؤ نہیں لیا, اس کو کوئی زیادہ بودر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے امریکی صدر اگر ٹیلی فون نہیں کر رہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے, حالانکہ مصروفیات کیا ہونی ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال کے لیے وقت نہ نکال سکیں, لیکن اصل میں تو پاکستان کو ایک سٹرونگ میسج دینا چاہتا تھا امریکہ اس انکار کے اوپر جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ. اور پرائم منسٹر عمران خان نے انکار کیا کہ ہم امریکی مفادات کو پاکستان کے مفادات کو کمپرومائز کرتے ہوئے امریکی مفادات کو پورا نہیں کریں گے, ہم ریاستی مفادات کو مقدم رکھیں گے. اور پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کو اڈے دے دیے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ افغان طالبان پاکستان کے اوپر ایک نئی جنگ مسلط کر دیں گے, ایک نئی دہشت گردی کی ویو آئے گی. افغان طالبان کے بہت سے ہمدرد پاکستان میں موجود ہوں گے, وہ بھی دہشت گردی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو پرائم منسٹر نے اپنا مفاد نہیں دیکھا, ریاست کا مفاد دیکھا, ورنہ یہاں ہر پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہترین ہوں, کیونکہ پاکستان کے اندر ہسٹری رہی ہے کہ امریکہ حکومتیں بناتا بھی رہا ہے اور امریکہ کا حکومتیں گرانے میں انفلوئنس بھی رہا ہے. تو اس لیے کوئی بھی پرائم منسٹر یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرے. لیکن پرائم منسٹر نے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کیمروں کے سامنے جو ایبسلوٹلی ناٹ کے الفاظ بولے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ یہ ویسٹ کو یہ الفاظ بہت عرصے تک ہانٹ کریں گے. تو اس کے اوپر ایک سٹرونگ میسج دینے کے لیے جو بائیڈن نے پرائم منسٹر کو کال نہیں کی, تو اب وقت آ گیا تھا کہ جو بائیڈن کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں کال نہیں کی, ہمیں آپ نے سفارتی سطح پر اپنی طرف سے کوشش کی کہ تھوڑا سا آئسولیٹ کریں. اب آپ جب ایک سمٹ کا انعقاد کر رہے ہیں, اب آپ کی جانب سے انویٹیشن آیا ہے, تو ہم میں اتنی مورل کریج ہے, ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. ساتھ شکریہ بھی ادا کر دیا, ساتھ یہ بھی کہا, یعنی یہ اس طرح سے نہیں کہ کچھ جذباتی شٹ اپ کال دے دی, یہ بٹوین دی لائنز شٹ اپ کال ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی میں آتا ہوں اس کی طرف بھی آتا ہوں.
یہ ایک تو بٹوین دی لائنز یہ ایک شٹ اپ کال تھی کہ ہم جو ہے آپ کے اتحادی رہیں گے ریجنل ایشوز کے اوپر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا. باقی جو کوآپریشن ہے ملٹری کے لیول پر دہشت گردی کے خلاف, اس میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیں. افغانستان کے معاملات پر ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں, لیکن اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. اور دوسرا ہاشمی صاحب اس کے اندر میسج یہ بھی ہے, اور بڑا کلیئر میسج ہے, کہ ظاہر ہے کہ ایک کولڈ وار شروع کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے نئی, اور اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چائنا کو. ظاہر ہے کہ جس طرح سے چائنا میں اولمپکس کا بائیک آؤٹ کیا گیا ہے, اور پھر امریکہ نے اپنے ایلائز کو کہا ہے کہ اس کا بائیک آؤٹ کریں, تو امریکہ اپنے ایلائز کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ کے ایلائز اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پاکستان کا جو امیجیٹ ایلائی ہے, جس کے ساتھ پاکستان کا اب یہ آپ کہہ لیں کہ مستقبل جڑا ہوا ہے, کیونکہ اقوام متحدہ ہو, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہو, پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں وہاں چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, پاکستان کو بیل آؤٹ کیا ہے. پاکستان پر کئی مواقع ایسے تھے جہاں ویسٹ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتا تھا, لیکن چائنا نے پاکستان کو وہاں سے بیل آؤٹ کیا. تو اس پوری صورتحال میں جب چائنا ہمارا نیبر بھی ہے, سی پیک یہاں پر چل رہا ہے, تو چائنا کو اگر آپ کہیں گے کہ آئسولیٹ کرنے کے لیے کہ چائنا کو آپ انوائٹ نہیں کریں گے, تو پھر اگر پاکستان وہاں پہ اس کانفرنس میں شرکت کرتا ہے ورچولی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان نے چائنا کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے تھا. اگرچہ یہ پرائمری ریزن نہیں ہے, یہ میں آپ کو دوبارہ سے کلیئر کر دوں کہ یہ پرائمری ریزن نہیں ہے. دس کوڈ بی ون آف دا ریزنز کہ پاکستان نے چائنا کی وجہ سے بھی اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ایک ویلڈ سفارتی ریزن ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان نے اور پاکستان نے بھی ایک جو سگنل دینا تھا کہ آپ نے اگر کال نہیں کی تو ہماری طرف سے بھی یہ ناراضی کا اظہار ہے, کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو. ٹھیک ہے, امریکہ ایک عالمی طاقت ہے, سپر پاور ہے, پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے, لیکن افغانستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان نے بڑی ہیلپ کی امریکہ کی. افغان طالبان کو میز کے اوپر لے کے آیا, مذاکرات کے میز پر. پھر اس کے بعد جو وہاں سے وڈرال ہوا امریکہ کا, اس میں پاکستان نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا, افغان طالبان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. تو اس پوری صورتحال میں جو بائیڈن نے غلطی کی تھی, ان کو یہ احساس دلانے کے لیے بھی یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اور دوسرا, اس میں اگر یہ چائنا والا فیکٹر شامل ہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹھیک پالیسی ہے کہ چائنا اگر پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم ہر عالمی ایشو کے اوپر جہاں آپ کو پرابلمز آئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو اب ہمارے خلاف اگر ایک کولڈ وار جو ہے مسلط کی جا رہی ہے اور ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو, اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا, میں نے رائے صاحب پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس سیاست میں رہے, پاکستان کو چلا چکے ہیں, سیاست کے کرتا دھرتا ہیں, وہاں سے سر اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, سیاسی جماعتیں اسے کرٹیسائز کر رہی ہیں, بالکل اسی طرح سے سماج میں ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا گیا, اور پھر لوگوں نے اسے اپنے بیانیے میں شامل کیا کہ وہ تو ہمارا فون نہیں اٹھاتے, یا کوئی فون آتا نہیں ہے, کوئی فون اٹھاتا نہیں ہے. تو یہ سیاست جو لوکل سیاست ہے, یعنی پاکستان کے انٹرنل جو ایکٹرز ہیں, کریکٹرز ہیں, وہ آج بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہمارے خطے کی جو سیاست ہے اس کو آبزرو نہیں کیا جاتا, یا کیا جاتا ہے جان بوجھ کے, سب کچھ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, نون لیگ نے بڑا کرٹیسزم ہمیشہ سے, توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنا موجودہ حکومت کی پالیسیز کی طرف رکھا ہے, جو ایک فطری عمل ہے. لیکن یہ کہنا کہ آج ہماری کوئی بات نہیں سنتا, افغانستان کے اندر پاکستان کو افغانستان میں اپنا جو عمل دخل ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, اور مریم جیسے لوگوں نے جو بالکل ہی سیاست میں بہت پیچھے ہیں, ان لوگوں نے بھی کرٹیسائز کیا. اور سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ بھی رہا تھا کہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہو رہی ہیں, وہ لوگ جو فالوورز ہیں یا وہ لوگ جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں یا ان کے اپنے سیلز ہیں, وہاں سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو آج ایک پھر دھچکا لگا ہے, پاکستان کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا, اور صرف ایک چائنا کی وجہ سے. چائنا تو رائے صاحب ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے ان کی بہت سارے, اور جب بھی پاکستان کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چائنا از آلویز دیئر. جو کردار چائنا نے ادا کیا وہ کبھی امریکہ نے ادا نہیں کیا.
تو having said that, sir, how far this internal criticism you believe کہ is a right criticism because یا ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچنے کے لیے, تو یہ انہوں نے کہا چلو ایک موقع ہے اس کو استعمال کیا جائے. دیکھیں جب جو بائیڈن کی کال نہیں آ رہی تھی پرائم منسٹر کو تو اس وقت یہی اپوزیشن تھی, یہی اپوزیشن بڑی تنقید کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کال جو بائیڈن اٹھاتے نہیں ہیں اور جو بائیڈن پرائم منسٹر کو کال کرتے نہیں ہیں. حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو جو بائیڈن کو کبھی کال نہیں کی تھی, لیکن ایک چونکہ ان کو تنقید کا موقع چاہیے تھا اس لیے بار بار وہ اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ جو بائیڈن دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کو کال نہیں کر رہا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کو ایک انویٹیشن دیا گیا تو اس پر تو اپوزیشن کو اگر وہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہتی تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کال والا معاملہ تھا وہ بہت حد تک کمپنسیٹ بھی ہو گیا اور انہوں نے ایک انیشیٹو بھی لیا اور پرائم منسٹر عمران خان کو انوائٹ بھی کیا کہ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. اور دوسرا جس موضوع پہ یعنی جمہوریت کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ایک اہم بات تھی کہ پاکستان کو امریکہ نے جمہوری ممالک کے حوالے سے کنسیڈر کیا اور اس فہرست میں شامل کیا. تو اس پر بھی تنقید نہیں بنتی تھی کیونکہ اپوزیشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو مفادات جڑے ہیں یہ اس وقت پاکستان کی سلامتی سے جڑے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بالکل سر پر ایک ایسا ہمسایہ بیٹھا ہوا ہے جو ہم سے 7 گنا بڑا ہے اور اس کی اپروچ پاکستان کے متعلق انتہائی ہوسٹائل ہے. اس سے پہلے پاکستان کو 2 لخت جو کیا گیا تھا 1971 میں, وہ بار بار اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں جاتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا تھا. اس کے بعد ہماری 3 جنگیں اس ملک کے ساتھ ہو چکی ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں جب ہمارا ایک امیڈیٹ نیبر اتنا ہوسٹائل موجود ہے, پھر اس کا عالمی سطح پر انفلوئنس بھی ہے, پھر اس کا اقوام متحدہ کی قومی سلامتی میں بھی اثر و رسوخ ہے, اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور امریکہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو آپ کی پچھلے 30 سال کی ہسٹری ہے, جب بھی کوئی تنازع بنا ہے تو امریکہ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انڈیا کا ساتھ دیا ہے اور انڈیا کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. ہمیشہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے جھوٹے بے بنیاد, ان الزامات کے حوالے سے امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہا. اب اس پوری صورتحال میں پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ یعنی اگر آپ کو فی الحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کہے کہ جی ہم چائنا کی خاطر امریکہ کو بالکل چھوڑ دیں گے, بالکل سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے. نہ تو پاکستانی حکومت نے اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے, نہ وہ اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک میسج کیا دیا جانا چاہیے چائنا کو؟ یعنی یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پاکستان چائنا کی جانب سے جو پاکستان کے ساتھ اچھائیاں کی گئیں, مختلف مواقع پر پاکستان کو فیور کی گئی, اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. اور پاکستان نے بھی آف کورس چائنا کی جو ریاستی پالیسیز رہی ہیں ان کے اوپر ہمیشہ پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور پاکستان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں بھی فیوچر میں بھی کوئی ایشو ہوا تو امریکہ پاکستان کا ایک قابل اعتماد پارٹنر نہیں ہے. پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کے لیے جو کچھ کیا اس کے باوجود امریکہ نے اس کا اس طرح سے ریگارڈ نہیں کیا جس طرح کا ریگارڈ امریکہ کو کرنا چاہیے تھا. امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بہت زیادہ امداد ملتی رہی ہے ماضی میں, لیکن اس کے بدلے میں جو پاکستان نے امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دیں پچھلے ادوار میں, وہ اس امداد کے مقابلے میں بہت زیادہ تھیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے جو امداد دی اس کے بدلے میں پاکستان نے کچھ کیا نہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات 70 سال میں ایسے رہے کہ ہمیں امریکہ سے امداد لینی پڑی اور اس کے بدلے امریکہ کی خدمت کرنی پڑی, اور ایسی خدمات بھی ہم نے انجام دیں کہ ہمارے جو پچھلے حکمران تھے کہ جس سے پاکستان کے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچا. لیکن چائنا کے معاملے کے حوالے سے اگرچہ چائنا کی جانب سے یہ سی پیک میں ابھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور ابھی چائنا نے ہمیں کچھ قرض وغیرہ بھی دیے ہیں, تو مالی امداد براہ راست چائنا کی اگر امریکہ کے ساتھ کمپیئر کی جائے تو چائنا نے اس طرح سے پاکستان کی اس سے پہلے یعنی جو ریسنٹ ایئرز ہیں اس سے پہلے اس طرح کی مدد نہیں کی. لیکن سفارتی سطح پر اسی طرح بھارت سے جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس سطح پر, اور عالمی سطح پر جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں, خاص طور پر FATF کا بھی جو چیلنج تھا
اس حوالے سے بھی چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور چائنا پاکستان کا ایک کریڈیبل ایک ایلائے ہے، ایک قابل اعتماد ساتھی ہے، ایک قابل اعتماد اتحادی ہے، جس کے اوپر پاکستان ریلائی کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اچانک چائنا جو ہے وہ پاکستان سے منہ پھیر لے اور آنکھیں جو ہے وہ بالکل پھیر لے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے۔ بالکل، یعنی امریکہ نے جس طرح سے پاکستان سے کئی مرتبہ بڑے کرٹیکل مواقع پہ آنکھیں پھیری، چائنا کی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا اتحاد جو ہے وہ ایک تو جو امریکہ بھارت کو یہاں چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو چائنا کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑا رہے۔ تو ان دونوں ملکوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف بھی چین کے ساتھ دوستی کا بڑا جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو اپریشیٹ کریں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چائنا کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور پاکستان کی آپ یہ کہیں کہ ایک خود مختاری اور پاکستان کی سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اپوزیشن کوئی بھی ہو، وہ تنقید برائے تنقید کرتی ہے، اس لیے اپوزیشن کی تنقید کا اپوزیشن کی تنقید کا اتنا برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ ایون شاید عمران خان بھی اگر اپوزیشن میں ہوتے اور کوئی اور حکومت اس قسم کا ڈیسیژن کرتی تو شاید عمران خان بھی تنقید کرتے، کیونکہ اپوزیشن کوئی بھی ہو اس کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بولڈ فیصلہ لیا ہے۔ اس قسم کا فیصلہ صرف وہی پرائم منسٹر لے سکتا ہے جس کو اپنا ذاتی مفاد اور ذاتی اقتدار عزیز نہ ہو، جو اپنے ریاستی مفادات کو اور ایسے الائز کو بھی دیکھے کہ جو پاکستان کے لیے اور ریاست کے لیے فیوچر میں ایک کریڈیبل ایلائز ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان کا پاکستان کے اور ریاست کے مفاد میں ہے، ان کے اپنے کوئی اقتدار کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ جی راجہ صاحب، یہ جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے چائنا نے ایک آفیشیل اپنی جو کیا کہتے ہیں باقاعدہ بیان بھی جاری کیا ہے، اور اس میں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے کردار کو سراہا ہے، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی سچویشن، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جو انصاف اور پھر اوبیسلی جو باقی دیگر معاملات ہیں اس کو بھی بہت سراہا ہے۔ تو چائنا کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنا اور نیشنل لیول کے اوپر، یہ اوبیسلی اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کہاں پہ کھڑا ہے۔ راج صاحب، ہمارا جو جہاں تک آصف علی زرداری والا معاملہ ہے پنجاب کے اندر، وہ رہ گیا آج، لیکن انشاءاللہ کل ہم اس کو دوبارہ اس پہ بات کریں گے۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔